السلام مٹی گونتے تھے میری اجازت کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس مٹی کا پرندہ بناتے تھے، فرمایا میری اجازت کے ساتھ. ہر آیت کے ساتھ لگایا بِإِذْنِی، میری اجازت کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ. پھر اس پرندے میں پھونک مارتے تھے، فرمایا میری اجازت کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر عمل اور ہر معجزے پر اپنی اجازت کی قید لگائی ہے کہ عیسیٰ میری اجازت کے بغیر مٹی بھی نہیں گونتے. تو قرآن پاک میں دو جگہوں پر میں ایسا مضمون دیکھ سکا ہوں کہ جن کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، اور جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا بڑے واضح انداز میں اشارہ موجود ہے. قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر اور دیگر کئی جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے. اور میں یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، ان تمام نبیوں کو برحق ماننا یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سرکار کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز حکومتیں بدلتی ہیں، بادشاہتیں بدلتی ہیں. کبھی ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اپنی مدت پوری کرنے کے بعد کوئی اور پارٹی جیت جائے تو وہ اقتدار میں آ جاتی ہے. اسی طرح یہ سیاست کا اور ریاست کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی پارٹی اقتدار میں آئی ہو، اسے حکومت ملی ہو، اور حکومت میں بیٹھ کر اس پارٹی کا سربراہ سرکاری طور پر باقاعدہ اعلان کرے کہ میری پارٹی کا کارکن وہ ہے جو مجھ سے پہلے والی پارٹی کو بھی صحیح تسلیم کرے گا. آپ نے کبھی ایسا جملہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی ایک پارٹی والا بندہ کہے کہ جی میری پارٹی کا بندہ وہ ہے جو پہلے والوں کو بھی صحیح سمجھے، پہلے والوں کو بھی درست سمجھے. اور میرا خیال نہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے، اور لگتا نہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی کبھی یہ جملہ سن سکیں گے. حالانکہ ہر حکومت کے اچھے کام بھی ہیں، برے بھی ہیں، ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہمارا وہ موضوع نہیں، لیکن میں صرف مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنے نبیوں کی نبوت رہی، ان تمام نبیوں کی نبوت کو ماننا اپنے امتیوں کے لیے ضروری قرار دیا، اور فرمایا کہ صرف مجھ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لاتے. اور آج بھی یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکار کیا، وہ تو کافر ہوگا ہی. لیکن اگر کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لائے ہوئے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا امتی نہیں بنایا جو پہلے نبیوں کی توہین کرتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ماننے کے لیے اور مجھ پر ایمان لانے کے لیے مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لانا تم پر ضروری ہے. اور یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر سرکار برحق نبی نہ ہوتے
تو سرکار علیہ السلام اپنے علاوہ تمام نبیوں کا انکار کرتے، کہتے کہ وہ کچھ نہیں تھے، ان کو بالکل نہ مانو، اور بس اب مجھے مانو اور ان کا کوئی نام نہ لے، اور اس طرح کی بات ہوتی۔ لیکن میرے کریم، یہ بات میں بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کا غیر مسلمز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور جن کا عیسائیوں کے ساتھ یا یہودی تو خیر پاکستان میں نہیں، کم از کم عیسائیوں کے ساتھ جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، آپ ان سے کم از کم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے سچا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ میرے امتی اور غلام تب بنو گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو گے۔ یاران گرامی، بات چل رہی تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے کچھ مثالیں لے کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک نے ایک بڑا طویل واقعہ بیان کیا ہے، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر خیر کیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، میں خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ باہر گئیں آبادی سے باہر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے، اور حضرت بی بی مریم ان کو دیکھ کر ایک دفعہ ڈر گئیں، سہم گئیں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اور میں انسانی پیکر میں اور انسانی لبادے میں آیا ہوں، ویسے میں فرشتہ ہوں، اور میں آیا اس وجہ سے ہوں کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کے لفظ ہیں قرآن کے اندر، کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کی طرف پھونک ماری، جس پھونک سے ان کے رحم کے اندر ایک بچے کا وجود بن گیا۔ وقت گزرا اور اس بچے کی ولادت کا وقت آیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت مریم اس بچے کو گود میں لے کے واپس آبادی میں آئیں، تو آبادی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے، مریم تو ابھی کنواری ہیں، ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، اور حضرت مریم پر شک کیا، گناہ کا شک کیا، اور کہنے لگے کہ اے مریم، آپ تو پاکیزہ ہیں، لیکن آپ کی گود میں یہ بچہ، یہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو کہ گود میں ایک بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ اس بات کا جواب آپ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، یہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، یہ بچہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چوک میں کھڑے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میری ماں پر کسی طرح کا شک اور کسی طرح کی تہمت کا گمان بھی نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب بچہ بولا تو اب لوگوں کا وہم دور ہو گیا کہ یہ ایک دن کا بچہ یا چند گھنٹوں کا بچہ بول نہیں سکتا، تو اگر یہ خود بول کر اپنی ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرشمہ اور کوئی معجزہ ہے، کوئی قدرت ہے، اور یہ مریم بالکل پاکیزہ اور بالکل طاہرہ اور مطہرہ ہیں۔ اب آپ اس واقعے میں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔
کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اب اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے پہلے دن اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، نبی ہوں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سرکار کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی کو نہیں بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے نبی بنایا؟ میرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے، یعنی میری نبوت تو اس وقت سے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک کے اندر، میں کوشش کروں گا کہ آج کی ساری گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں اور کہیں کہیں حدیث کا سہارا لے لوں اور باقی زیادہ گفتگو قرآن پاک کی آیات پر کروں۔ قرآن پاک نے جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا بیان کیا، پورے قرآن پاک کے اندر کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے اپنا نبی پیدا کیا ہے، یہ میں نے اپنا نبی، بولیں تو صحیح، میں سمجھتا ہوں تھوڑی بات خشک ہے، لیکن جب بات سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بات کا لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی آپ توجہ کر لیں، ابتدائی تمہید سمجھ آ گئی تو پھر اگلی بات آہستہ آہستہ ساری سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے جہاں بھی آپ کے تشریف لانے کا، بھیجے جانے کا ذکر فرمایا، وہاں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو نبی بنا کر پیدا کیا ہے، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ میں نے اپنے رسول کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنے رسول کو، میں نے اپنے مصطفیٰ کو، محمد کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ بعثہ کا لفظ آیا، ارسلہ کا لفظ آیا، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ پیدا کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا، بھیجے جانے کا، مبعوث کرنے کا، مبعوث کا مطلب ہی بھیجا جانا ہی ہوتا ہے، ارسلہ کا مطلب ہے بھیجا جانا۔ اب بھیجے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پہلے سے موجود تھے، رسول پہلے سے موجود تھے۔ جب 12 ربیع الاول کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو سرکار کی ولادت انسانی تقاضے کے مطابق تھی، ورنہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت روز ازل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات سے پہلے اپنے نبی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پہلے دن سے ہی تھی، لیکن جب میرے کریم آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو کہیں اور پہلے سے موجود ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سامان ہے اور آپ چلو قصور جا رہے ہیں، میرا یہ سامان وہاں لیتے جائیں، اور آگے آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے کے ہاتھ یہ چیزیں بھیج رہا ہوں۔ اب بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، کسی اور جگہ پر، کسی اور حیت کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں نے اپنے رسول کو پیدا کیا، نہیں، یہ رسول تو بہت پہلے سے تھے، اور اس لیے فرمایا جہاں بھی قرآن پاک کے اندر کہ میرا رسول تو پہلے سے موجود تھا، اب عرب شریف کے اندر جو آیا ہے میں نے رسول کو بھیجا ہے، میں نے رسول کو بھیجا ہے۔ اچھا، اب بات وہ پیچھے سے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی وہ تھے پہلے سے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا
نبی ہوں۔ اور دوسری طرف ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت کے پہلے دن اپنی ماں کی گود میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں مثالوں سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، اور سرکار علیہ السلام نے 40 سال بعد جا کے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس نے پہلے اعلان کر دیا یا پہلے دن ہی اعلان کر دیا وہ افضل ہوا، وہ اعلیٰ ہوا۔ اور اس کو کئی عیسائی علماء اور عیسائی پادری اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ولادت کے پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا ماں کی گود میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حضرت محمد نے 40 سال بعد جا کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ فضیلت بیان کر، لیکن حالانکہ اگر ہم غور کریں تو فضیلت پہلے دن اعلان کرنے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، سرکار علیہ السلام کا جو بچپن تھا وہ بھی نبوت میں تھا، سرکار تب بھی نبی تھے۔ میرے مصطفیٰ جوانی کی عمر کو چڑھے تب بھی سرکار نبی تھے، پیدائش تو دور کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے۔ میرے مصطفیٰ ابھی سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھے تو تب بھی نبی تھے، حضرت عبداللہ کے صلب میں تھے تو تب بھی نبی تھے، حضرت عبد المطلب کے صلب میں تھے تب بھی نبی تھے، اپنے آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کی پشت میں تھے تو تب بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا جا رہا تھا تو سرکار نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھا، انہوں نے تو پیدائش کے بعد بتایا کہ میں نبی ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ثابت ہے، بلکہ کائنات کا آغاز ہی میرے مصطفیٰ کی نبوت سے ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ اول بھی ہیں اور وہ آخر بھی ہیں، میرے مصطفیٰ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اول کس اعتبار سے؟ نبوت کے اعتبار سے کہ اللہ کی طرف سے میرے مصطفیٰ کو سب سے پہلے نبوت عطا کی گئی، اس حوالے سے میرے مصطفیٰ سب سے اول ہیں، اور اس کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ نے تمام نبیوں کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وجہ سے میرے مصطفیٰ آخر ہیں۔ تو قرآن نے کہا هو الاول والآخر، کہ میرے مصطفیٰ اول بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ آخر بھی ہیں۔ ایک تو بات ہو گئی یہ۔ اب دوسری بات دیکھیے، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، موسٹلی احباب یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، جب بھی تجرباتی علم پڑھایا جاتا ہے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر سائنسز کا علم پڑھایا جاتا ہے تو سائنس کے علم میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تھیوری پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے کتاب سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ستارہ یہاں پر ہے، یہ سیارہ یہاں پر ہے، یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے۔ یا آپ انسان کی مثال لے لیں تو پہلے کتاب میں پڑھایا جائے گا کہ انسان کی آنکھیں اس طرح کام کرتی ہیں، ہماری سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان کے کان اس طرح کام کرتے ہیں، اس کے دانتوں کا یہ پرپز ہے، اور اس کے معدہ یوں کام کرتا ہے، ہاتھ یوں کام کرتے ہیں، دماغ یوں کام کرتا ہے۔ یہ سب پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور جب بچے پڑھ لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو لیب میں لے جا کر، لیبارٹری میں جا کر ان کا تجربہ کروایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کان کا تجربہ ہے، یہ آنکھ کا تجربہ ہے۔ تو تجربہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے، پہلے تھیوری ہوتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہی اصول ہے، یہی اصول ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد اس کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، اس کا عمل کرایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے، میرے آقا کی وہ شان ہے کہ جس نبی کے پروٹوکول میں، جس نبی کے اعزاز میں
اللہ نے ساری کائنات کے اصول بدل دیے، ساری کائنات کے قانون بدل دیے، میرے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا، پہلے پریکٹیکل ہوتا رہا، 40 سال تک میرے مصطفیٰ عمل کر کے دکھاتے رہے، اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا، اس کے بعد تھیوری نازل ہوئی، اس کے بعد کتاب آئی۔ پہلے عمل ہوتا رہا، پھر کتاب آئی، تاکہ لوگوں کو تجربہ کرنا آسان ہو جائے کہ جو 40 سال میرے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے، اسی چیز کو کتاب کے اندر دیکھ لو، قرآن کے اندر دیکھ لو، اور قرآن اور مصطفیٰ کا آپس میں معاونہ کر کے دیکھ لو، اور ان کا آپس میں موازنہ کر کے دیکھ لو۔ جو تمہیں میرے مصطفیٰ میں نظر آئے گا وہی رب کے قرآن میں نظر آئے گا، کہ پہلے پریکٹیکل تھا۔ اور یہی سرکار نے دلیل بھی اپنی یہی دی نا، کہ جب سرکار علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا نا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں اپنا نبوت کا اعلان فرمانے سے۔ یہی دلیل دی نا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میری پیدائش تمہارے اندر ہوئی، میں جوان تمہارے درمیان ہوا، اور میری جوانی کے دن سارے تمہارے درمیان گزرے ہیں۔ اب 40 سال کا میں ہو گیا ہوں، مجھے بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ تو بالکل سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کہیں گے تو ہم بالکل مان لیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر مان لو کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ تو سرکار نے بھی اپنی رسالت اور نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنے وہ 40 سال پیش کیے، وہ اپنا پہلے پریکٹیکل پیش کیا کہ میں نے 40 سال پہلے عمل کر کے دکھایا، اب تم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اب تھیوری آ رہی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے اعزاز میں کائنات اور دنیا کے اصولوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی مشہور جگہ ہیں، مشہور آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو لیتے، گندی ہوئی مٹی کو لے کر اس کا پرندہ بناتے، اور پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے آپ جہاں قرآن پاک نے یہ بات بیان کی ہے نا، وہاں آپ دیکھ لیں یہ 4 سے 5 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے اندر لفظ آیا بِإِذْنِی، میری اجازت کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی گونتے تھے میری اجازت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس مٹی کا پرندہ بناتے تھے، فرمایا میری اجازت کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ لگایا بِإِذْنِی، میری اجازت کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ۔ پھر اس پرندے میں پھونک مارتے تھے، فرمایا میری اجازت کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر عمل اور ہر معجزے پر اپنی اجازت کی قید لگائی ہے کہ عیسیٰ میری اجازت کے بغیر مٹی بھی نہیں گوندتے، مٹی گوندنے کے بعد پرندہ بنانا ہے تو پہلے میری اجازت، پھر پرندہ بنے گا، پرندہ بنانے کے بعد اس کو پھونک مارنی ہے تو پہلے میری اجازت، پھر پھونک ماری جائے گی، اور پرندے نے بھی پرندہ بن کے زندہ ہو کے اڑنا ہے تو پہلے میری اجازت پھر اڑے گا۔ ہر آیت کے ساتھ، ہر مقام پر رب کائنات نے بِإِذْنِی کے لفظ لگائے ہیں کہ ہر کام میں عیسیٰ میری اجازت کے محتاج ہیں، میری اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے، اور ہر کام میں انہیں میری اجازت لینا پڑتی ہے۔ لیکن اب آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
बिइज़्निही, हमने अपनी सारी इजाजतें देकर, सारी इजाजतें अता करके आपको भेज दिया है। अब आपको हर काम के लिए अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब आप सूरज वापस पलटाएं, आपकी मर्जी है। चांद को 2 टुकड़े कर दें, आपकी मर्जी है। दरख्तों से कलमे पढ़वाएं, आपकी मर्जी है। पत्थरों से कलमे पढ़वाएं, आपकी मर्जी है। ठोकर मारकर पहाड़ को साकित कर दें, ये आपकी मर्जी है। दिन को रात कर दें, रात को दिन करते जाएं, जैसा आपका जी चाहता है करते चले जाएं। अल्लाह या रसूल या रसूल वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह ने अपनी इजाज़त के साथ आपको भेज दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप हर अमल में, हर काम में, हर मोज़े में, अगरचे रब की रज़ा ज़रूर शामिल है कि रब की रज़ा के शामिल हुए बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन ए हबीब अब आपको कोई बाकायदा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपका जी चाहता है, जैसे आपका जी चाहता है आप करते चले जाएं। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको इतना कामिल बना दिया है कि अब जैसे आप राजी होंगे वैसे आपका रब भी राजी होता जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए कहा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर कि ए हबीब अब आपको बाकायदा इजाज़त नहीं, आपकी रज़ा में आपका रब भी राज़ी है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा का पैकर ऐसा बनाया कि ख़ुद कुरान पाक ने मेरे मुस्तफ़ा की इस अज़मत को बयान फरमाया। रब कायनात ने अपने कुरान के अंदर अपने मुस्तफ़ा के पैकर का, मुस्तफ़ा के मिजाज और आपकी तबीयत का ज़िक्र करते हुए कहा कि वमा यंतिकु अनिल हवा, सूरह नजम के अंदर, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा महबूब मेरी ताबेदारी और फर्माबरदारी के अंदर इतना कामिल हो गया है, इतना कामिल हो गया है, और मैंने ऐसा कामिल और अकमल नबी बनाकर भेजा है कि ये मेरा हबीब अपनी मर्जी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। मेरा मुस्तफ़ा वही बोलता है, इसकी ज़बान से वही निकलता है जो रब ताला वही फरमाता है। जो रब चाहता है वही मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलता है। यानी मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाला एक एक हर्फ रब की रज़ा के मुताबिक है, और मेरे मुस्तफ़ा का अमल रब की रज़ा के ऐसा ऐन मुताबिक हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब अब आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आपको हमने अपनी ताबेदारी और फर्मा बरदारी और अपनी रज़ा में ऐसा ढाल कर कुंदन बना दिया है कि अब आप जो भी अमल करेंगे वो खुदा की रज़ा के मुताबिक ही होता चला जाएगा। अब आप जिस काम की तरफ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, वो खुदा ताला उसमें राज़ी होगा, खुदा की रज़ा उसमें शामिल होगी। और यारान गिरामी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें लिख लिया करता था। मैं सरकार के पास बैठता था और जो भी सरकार गुफ्तगू फरमाते और मैं उसको लिख लिया करता था और उसको महफूज कर लिया करता था। कहते हैं मुझे चंद मेरे दोस्तों ने कहा, सहाबा कराम ने कहा कि ए अनस आप हर बात लिख लेते हैं, हर जुमला आप सरकार का नोट करते हैं, सरकार का हर जुमला आप लिख के महफूज कर लेते हैं, तो अब इंसान हर वक्त एक सी हालत में नहीं रहता। कभी बंदा गुस्से में भी होता है, कभी खुश भी होता है, कभी जलाल भी है, कभी नाराज़गी भी है, कभी किस कैफियत में, कभी किस कैफियत में। तो हर बात तो लिखने वाली नहीं होती। तो आप ऐसा ना किया करें, आप सरकार की सारी बातें ना लिखा करें, बल्कि सरकार की सारी बातें सुना करें, उसमें से जो आपको बेहतर लगे या सही समझें वो लिख लिया करें, सारी बातें ना लिखा करें। हज़रत अनस कहते हैं कि मुझे जब ये मशवरा दिया चंद सहाबा ने, तो मशवरा बिल्कुल ठीक था, या मेरी समझ में आ गया कि बात तो ठीक है। कहते हैं कि मैंने लिखना छोड़ दिया, सरकार की बातें लिखना छोड़ दी।
کچھ دن گزرے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انس چند دنوں سے میری کوئی بات محفوظ نہیں کر رہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس آپ کو کیا ہوا؟ پہلے تو آپ میری باتیں لکھ لیتے تھے، تو اب آپ میری باتیں نہیں لکھ رہے یا ان کو محفوظ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو بالکل لکھ ہی رہا تھا اور لکھتا ہی رہتا، لیکن مجھے چند اصحاب کی طرف سے، چند دوستوں کی طرف سے یہ مشورہ ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ لکھا کریں، اور یہ ساری بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ سارا لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سرکار علیہ السلام قدر ناراض ہوئے، تھوڑا جیسے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور سرکار نے فرمایا اے انس آپ اپنے نبی کو جانتے نہیں ہیں؟ اللہ نے آپ کے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کا نبی بغیر خدا کی مرضی کے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، لہٰذا انس تم مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو کہ جیسے عام انسان کبھی کس کیفیت میں اور کبھی کیسی کیفیت میں ہے، نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، اور میں ہمیشہ اسی کیفیت میں ہوتا ہوں جس کیفیت میں میرا رب مجھے رکھتا ہے، لہٰذا اے انس آپ اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کریں بلکہ میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، کیونکہ میری ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے دو مثالیں لے کر اور میں نے انہی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں اور ان کا موازنہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پھر اس کو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی نبی تشریف لائے، کسی نبی کے لیے ہمارے واسطے جائز نہیں کہ ہم کسی نبی کے لیے بھی ہلکا لفظ استعمال کریں۔ آپ انبیاء کی مثالیں ضرور بیان کریں، ضرور سنیں، اور ان مثالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تلاش کریں اور دیکھیں اور بیان بھی کریں، لیکن کبھی کسی صورت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، کبھی کسی صورت بھی ان نبیوں کے لیے آپ ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کبھی بھی توہین والا، توہین تو بہت دور کی بات ہے، آپ ہلکا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے والے۔ یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عیسائی اسکالر نے کسی موقع پر، کچھ چند سال پہلے کی بات ہے، میری ان سے کسی موضوع پر کوئی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے سامنے یہ اعتراض پیش کیا، کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، اسی مضمون کے متعلق بات ہے کہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کو مانو۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، ہمارے مذہب کے اندر ایسے ہی ہے۔ تورات کو آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ جی زبور کو آپ؟ میں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ انجیل کو بالکل مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور ان تمام کتابوں کو ماننا ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ہم ان کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے، ہم مانتے ہیں ان کتابوں کو۔ اسی طرح جس طرح ہم تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، اسی طرح تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اس نے پھر مجھے اپنی بائبل سے کچھ ایسی آیتیں، بائبل کی کچھ ایسی آیتیں میرے سامنے پڑھی کہ ہماری بائبل کے اندر اس جگہ پر یہ آیات لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ پہلے اس نے کہا کہ آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ پھر کہا کہ ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر آپ ہماری کتاب کو مانتے ہیں تو پھر آپ اپنے نبی کو کیسے مانیں گے؟ اور اگر آپ اپنے نبی کو مانتے ہیں تو پھر ہماری کتاب کو کیسے مانیں گے؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی، اور یہ اتنا عام سوال ہے کہ اکثر عیسائی جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے ساتھ مسلمان جو ان کے ساتھ کام کاج میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور ہم وہاں پر چپ ہو جاتے ہیں اور لاجواب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں
اس کا جواب یہ ہے، اور جو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اور ان کو برحق جانتے ہیں، اور ان تمام آسمانی کتابوں کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بدلا ہے۔ عیسائی دور کے اندر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور یہودیوں کے اندر جو امیر لوگ تھے وہ مولویوں کو اور علماء کو پیسے دے کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیا کرتے تھے، فتوے پیسوں پر بکتے تھے اور پیسے دے کر آسمانی کتاب کے اندر رد و بدل کروا دیا جاتا تھا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ پہلی امتوں میں کوئی بھی اپنی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا سوائے اس نبی کے۔ جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ نبی بس اس کتاب کا حافظ ہوتا تھا، اور کسی کو بھی وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، وہ آسمانی کتاب کا کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ قرآن پاک کے حافظ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب وہ کتابیں، آسمانی کتابیں، چونکہ کسی بندے کو یاد نہیں سوائے نبی کے، تو اب اس وجہ سے وہ لوگ یہ ڈنڈی مار لیتے تھے کہ جب کسی امیر بندے کا کوئی بیٹا یا ان کا کوئی پوتا یا ان کے خاندان کا کوئی بندہ اگر اس پر کوئی سزا لگ جاتی، کسی گناہ کی وجہ سے کوئی سزا لگتی، تو پھر وہ پیسے ویسے دے کر ان آیتوں کو جو جن میں سزا لکھی ہوتی ان آیتوں کو وہ تبدیل کروا دیا کرتے تھے اور سخت سزاؤں کو ہلکی سزاؤں والی آیتوں میں بدل دیتے تھے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو عیسائیوں کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو وہ یوحنا کا نام دیں، اس کو وہ مرکز کا نام دیں، اس کو وہ دی ہولی بائبل کا نام دیں، وہ اس کو کتاب مقدس کہیں، جو بھی نام دیں، جتنی بھی کتابیں آج اس روئے زمین پر موجود ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جن کتابوں پر ہے وہ کتابیں وہ تھی جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ تورات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو جس طرح کی بھی تھی، ہمیں نہیں پتا وہ کیسی کتاب تھی، جس طرح کی بھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ اس کتاب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کتاب کو مانیں گے۔ جب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جس حال میں نازل ہوئی تھی اس حال پر اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم یقین رکھیں گے اس کتاب پر، اور ہمارا یقین اس کتاب پر ہے کہ جب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے جب نازل ہوئی تھی تو جس طرح کی بھی تھی ہمارا ایمان ہے کہ بالکل سچی تھی اور ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں۔ لیکن جو آج تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں یہ تمہاری اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اور اس وقت پوری روئے زمین پر سوائے قرآن پاک کے کوئی بھی کتاب اصل حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پہلے نبیوں پر بھی ہے، پہلی کتابوں پر بھی ہے، لیکن جو ان کے پاس ابھی موجودہ کتابیں کوئی اردو میں لیے پھر رہا ہے، کوئی انگریزی میں لیے پھر رہا ہے، ان کتابوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ان کتابوں کی اس حالت پر ہے جو حالتیں نازل ہوتے وقت ان کی تھی، ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاران گرامی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور سرکار کی نبوت اور سرکار کی رسالت کی بہت بڑی دلیل میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں آپ کو بیان کی تھی، اور وہ یہی کہ کبھی کسی حکومت نے پہلی حکومت کو اچھا نہیں کہا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور سرکار کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو آپ نے پہلی کتابوں کو بھی سچا کہا، پہلے نبیوں کو بھی سچا کہا، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جب تک تم پہلی کتابوں کو اور پہلے نبیوں کو نہیں مانتے
تم میرے بھی امتی نہیں بن سکتے، میرے بھی غلام نہیں بن سکتے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے، اور آخری دم تک اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اسی ثابت قدمی کے ساتھ ہم اس دنیا کو خیر آباد کہیں۔ وما علینا۔